کہ ادھر بے شمار تعزیے نظر آ رہے ہوں گے، اتنے لمبے اور تعزیے جو کہ نہ امام حسین کے نقشے سے نہ کوئی ان سے کوئی متشابہت ہے، بلکہ لوگ تو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ کے چکر میں اس طریقے سے اپنے اصل چیز سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھیے نا کہ ایک تعزیے بنانے میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ روپے یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی بھی تعزیے بنتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس قوم کے پاس پیسے کی کمی ہے جو اتنے پیسے کے تعزیے لوگ بنا رہے ہیں، جبکہ اسی تعزیے کے تعلق سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں یعنی کہ مروجہ تعزیہ داری جو ہے یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ تعزیہ میں نے پہلی کہا کہ امام حسین کے روضے کے یعنی کہ ان کے مزار کا نقشہ بنا کر کے ایک جگہ زیارت کی غرض سے رکھ دی جائے، یہی صرف جائز ہے۔ لیکن آج خود آپ اپنے معاشرے کا محاسبہ کیجئے، آپ کے گاؤں، آپ کے محلے اور آپ کے شہر میں جو تعزیے بنتے ہیں ان کا آپ بایو ڈاٹا نکال کر کے دیکھیے یا ان کا ملاحظہ کیجئے یا ان کو دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ تعزیے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اور جب تعزیے نکلتے ہیں تو نوجوانوں کی اس طریقے سے ہلڑ بازی ہوتی ہے، اس طریقے سے ماتم کرتے ہیں، عورتوں کی اس طریقے سے بھیڑ ہوتی ہے، لوگ اس طریقے سے منتیں مانتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ امام حسین اسی میں ہے۔ اللہ اکبر! آپ اپنے ہاتھ سے جو چیز کو بنائے ہیں اس پہ منتیں بھی مان رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، چڑھاوا بھی چڑھا رہے ہیں، تمام طرح کے خرافات کر رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر کے زیارت کی غرض سے ایک جگہ رکھ دیتے تاکہ سارے لوگ جو کربلا معلی نہیں جا سکتے، امام حسین کے روضے پہ حاضری نہیں دے سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے اور وہ نقشہ کو دیکھتے تاکہ انہیں ثواب ملتا۔ لیکن آپ خود سوچئے کہ لوگ کس طریقے سے تعزیہ بنا رہے ہیں۔ یہی تعزیہ بنانا ناجائز و حرام ہے۔ آپ لوگ بولنے سے کتراتے ہیں، اس موضوع پہ اگر تعزیے کے خلاف بول دیے جائے تو بہت سارے جو منصوراتی لوگ ہیں وہ کمنٹ میں بکنا شروع کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک دلیل ہو تو لا کر کے پیش کرے، میں انشاءاللہ تعالی اس کی بات مان لوں گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے تو یقیناً میری بات مانیے، میں تقریباً تعزیہ داری پہ کم سے کم 30 سے 35 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، تشریف لائیے گا میرے پاس۔ لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ یہ کام ہمارے باپ باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تعزیہ بناتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم تعزیہ بنا رہے ہیں۔ چڑھاوا چڑھانے کی تعلق سے اگر پوچھا جائے کہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہو تو کہیں گے اپنے باپ باپ کو دیکھا ہے ہم نے۔ اگر پوچھا جائے کہ وہ گھماتے کیوں ہو، کہیں کہ ماں باپ کو دیکھا ہم نے۔ یقیناً امام حسین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تعزیہ داری اور امام حسین سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تعزیہ داری اور ڈی جے سے امام حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ داری اور امام حسین کے تمام طرح کے نام لے کر کے لوگ خرافات کرتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح کہ امام حسین کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ امام حسین نے جس مشن کے لیے، امام حسین نے جس خرافات کو روکنے کے لیے کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ شہادت کے جام پی لیے، آج بتائیے کہ اسی کے ماننے والے اور اسی کے لوگ اور اسی کے نام پر اتنے خرافات کرتے ہوں گے، امام حسین کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ طرح طرح کے تعزیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے تعزیے بنائے جا رہے ہیں، یہ لمبے لمبے تعزیے، اور اس کو اٹھانے والے خدا کی پناہ کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ اگر ان کو روکا جائے تو یقیناً آج کے دور میں اتنا اس کا رواج بڑھ گیا ہے کہ روکنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ کوئی اگر اس کے خلاف بول دے تو بولنے والا لوگوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ اپنا اسے دشمن ماننے لگتے ہیں۔ کتنے لوگ تو وہابی اور دیوبندی کا بھی ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ لیکن صاحب جی، میں آپ کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہابی اور دیوبندی تعزیہ داری کے خلاف بولنے والوں کو اگر ٹھپا لگاتے ہیں، کہتے ہیں، تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو وہابی کہنا ہوگا آپ کو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتح و رضیہ میں تعزیہ داری کے خلاف یہ لکھا ہے۔ اور آج کے دور میں جو تعزیہ داری جو ہے، جو اس طریقے سے جو تعزیہ بنائے جا رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ کس طریقے سے لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں، اصل چیز سے ہٹ کر کے وہ تعزیہ بنا رہے ہیں، یہی تعزیہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ یہی تعزیہ بنانا یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ لیکن بتائیے کہ تعزیہ داری کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں، ہر ضلع میں کم سے کم کروڑ روپے تعزیہ داری کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں، کروڑ روپے سے زائد۔ ایک سال میں
اگر صرف 1 سال یہ قوم اپنے پیسے کو بچا کر کے اور جو تعزیہ داری میں اور خرافات میں پیسے کو خرچ کرتی ہے، یہ قوم اگر پیسہ بچا کر کے یونیورسٹی قائم کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے بچوں کے لیے اچھا مستقبل اور اچھا فیوچر تیار ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو جاہل رکھنا پسند کریں گے، لیکن تعزیہ داری میں خوب پیسہ خرچ کریں گے۔ یہی حال ہے آج کے دور میں۔ اگر کوئی ایجوکیشن کے نام پر چندہ لینے کے لیے چلا جائے تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ کوئی اگر مدرسہ بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے، اپنا ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے یا اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے اگر چندہ لینے کے لیے چلے جائیں تو لوگ بھکاری بن جاتے ہیں پیسے دینے کے لیے، اور اس طریقے سے معذرت پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ لیکن جب تعزیہ داری پر بات آتی ہے کہ جب تعزیہ بنانے کے لیے چندے والے جب جاتے ہیں وہ جاہل مجاوران، تو وہی لوگ 5,000 10,000 12,000 15,000 کی رسیدیں کٹوا لیتے ہیں۔ کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے آپ کے پاس؟ کہاں سے اتنے ارقام آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ یقیناً پیسہ ہے آپ کے پاس، لیکن پیسہ صرف اور صرف خرافات میں خرچ کرنے کے لیے ہے، نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تعزیہ ہے یقیناً روکنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں صرف ایک گاؤں میں ایک تعزیہ بنایا جائے جو امام حسین کے روضے کے نقشے کے مطابق ہو، اور وہ بھی زیارت کی غرض سے جگہ رکھ دی جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، تاکہ اسے ثواب ملے۔ جو بھی امام حسین کے روضے کے نقشے کے علاوہ ہٹ کر کے تعزیہ بناتے ہیں وہی تعزیہ یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تمام طرح کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔